بادشاہ بابا پھول پیر فقیر درویش عاجز سے آدمی تھے تو برل دہشت گردی کا شکار ہوئے تو یہ بھی اس خاندان کی ایک ریت تھی وہ وقی ہوتا رہا ان کے ساتھ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں تو ان کے والد بابا بھوٹے شاہ وہ بھی بہت ہی درویش اور فقیر اور ولی اللہ قسم کے انسان تھے اور سادہ سی زندگی بسر کرتے محنت کرتے گندم کپاس سب کچھ اگاتے اور لوگوں کی خدمت کرتے سرکار تو خود روزے میں رہتے مگر آنے والے لوگوں کی بڑی اچھی خدمت کرتے تو ایک دفعہ کنجا کا ایک باغبان تھا وہ بابا جی کے پاس آنے لگا کبھی وہ برفی لاتا کبھی کوئی چیز لے آتا تو بابا جی نے اس سے پہلے دن ہی کہا دیکھو جو تمہارا کام ہے وہ بات کرو یہ برفی وغیرہ چھوڑو تو اس نے کہا نہیں سرکار میں آپ کو محبت کرتا ہوں آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو سرکار نے کہا کہ اگر پہلے کہہ دیتے تو اچھی بات ہے بہرحال آتا رہا تو پھر ایک دن وہ کہنے لگا بابا جی میرا بیٹا ہے وہ گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا تو انہوں نے کہا تجھے کہا تھا نا تم کیوں ڈیلے کر رہی ہو تم اپنی بات کرو تو بہرحال انہوں نے کہا آ جائے گا آپ فکر مند نہ ہو بہتر ہوگا تو پھر یہ ہوا ٹائم گزرتا رہا تو ایک دن یہ کنجاہی کا ایک وہ لڑکا تھا جو کہ وہ بس پہ جاتے تھے تو یہ وہاں پشاور اڈے پہ کھڑے ہیں تو وہاں انہوں نے وہ اس لڑکے کو دیکھا جو باغبان کا لڑکا تھا اب یہ کنجا کا کنڈکٹر جو ہے اور ڈرائیور وہ اس کے ہمسائے تھے انہوں نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو انہوں نے اسے آواز دی وہ ڈر گیا گھبرا سا گیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا یار تو فلاں لڑکا نہیں ہے اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں لیکن اس کے پاس وہ کپڑا تھا اور اس نے کوئی پیسے پکڑے ہوئے تھے کہنے لگا میں تو سبزی لینے جا رہا ہوں اس نے کہا تو کنجا کا وہ سارا اس نے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا اس کو پٹھان اٹھا کے لے گئے تھے جو بچوں کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے یا ان کو گدھوں کے پیچھے لگا دیتے اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اس کو لے جا کے باقی لڑکوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا تو یہ اس طرح کا سلسلہ تھا تو اس نے پھر وہ ڈرائیور اور کنڈکٹر جو تھے انہوں نے کہا تو فکر نہ کر انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بگا دی اور قریباً 2:30-3 بجے وہ رات کو وہاں پہنچے انہوں نے باغبان کو آواز دی تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا باغبان جی مبارک ہو آپ کو آپ کا بیٹا مل گیا ہے تو وہ بیٹا انہوں نے اسے لا کے پیش کیا تو یہ مطلب یہ کوئی ایک ایسی بات ہے کہ ایک طرف سے تو آپ کو یہ بڑی عجیب معجزہ سا لگے گا مگر جب محمد اور آل محمد کی دل محبت کسی کے دل میں سمائی ہو یہ باتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں یہ کوئی بات ہے بھی نہیں یہ انسان جو ہے جب اس کی عظمت آتی ہے آل رسول وہ لوگ ہیں جن کا نام محمد کا نام لے کے جیسے ہم پاک ہوتے گئے جب اس کی محبت آپ کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے اور اس کی آل کی محبت کرتی ہے اور آپ کے اعمال اس کے مطابق ڈل جاتے ہیں آپ کی انسانیت اس کے مطابق ہو جاتی ہے تو پھر آپ ہی وہ ہاتھ ہو ہاتھ ہے بندہ مومن اللہ کا ہاتھ یہ بابا جی سے ہم نے یہ دیکھا ان کو سامنے دیکھا ان کا ہاتھ تھا ایسا کہ جب وہ کچھ کام چاہتے کسی کی طرف نظر کی اور وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا نظر کی وہ کام ہو جاتا تھا بارہا ایسی چیزیں دیکھیں مگر ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ ان کے معجزات کو بیان نہ کرو ان کی بلندیوں کو بیان نہ کرو خود اس چیز کو اپنے اندر سمو لو اپنے کریکٹر کے اندر سمو لو انسان مٹی ہے مٹی کے اندر جذب کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے جب آپ اپنی سوچ فکر آل رسول کے مطابق کرتے ہو تو پھر وہ دے آر گلوئنگ سٹارز یہ وہ روشن ستارے ہیں جو آپ کی زندگی کو روشن کرتے ہیں وہ جھوٹے ستاروں کی بات نہیں ہے جن کو خود وہ بلیک ہول ہو وہ دوسرے کو روشنی کیا دے گا جس کے پاس خود کریکٹر نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا جو خود جاہل ہے وہ کسی کو روشنی کیا دے سکتا ہے مگر آل رسول اور لوگ ہیں ان کی محبت ان کی جو ہے محبت رسول خدا نے اسی لیے واجب کی کہ ان کی امت اعلیٰ اور افضل ہو جائے
آج امت ذلیل اس لیے ہے کہ آل رسول کو انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. سوچئے گا آپ. تھینک یو.